الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ اور آج ہم یہاں پر ہم اور ہمارا قانون کی 5ویں سیریز کے ساتھ 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں، اور میں نے جیسا کہ آپ سے کہا تھا کہ بہت دلچسپ ٹاپک لے کر ہم آ رہے ہیں، جو کہ ٹاپک ہے اسلامک فیملی لاز کے حوالے سے، جو فیملی مسلم لاز ہمارے جو روزمرہ کے ایشوز جو گھروں میں اکثر ہم لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں، ان کے حوالے سے آج ہم نے خان صاحب کو دوبارہ سے مدعو کیا ہوا ہے۔ خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ شکر الحمدللہ، آپ سنائیں۔ شکر اللہ کا۔ خان صاحب آج جیسا کہ ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ فیملی مسلم لاز کے اوپر آپ نے ہمیں کچھ بریف کرنا ہے، تو آج سب سے پہلے میں بغیر وقت ضائع کیے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ بیسکلی کون سا قانون ہے جو ان لاز کو ڈیل کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر تو مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا قانون وہ قرآن کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں تمام موضوعات کو اس میں اس کی بہت ہی وضاحت کی گئی ہے، اور اس کی مزید وضاحت ہمیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مل جاتی ہے۔ اس طرح یہ ہمارے فیملی میٹر جو فیملی لاز جو ہیں، یہ تو ازل سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہی یہ تو رائج ہیں، بالکل، اور اس کے بعد انگریز کے دور میں بھی مختلف شکلوں میں یہ رائج رہے ہیں، اور مسلم اور غیر مسلم آتھرز نے اس پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، بالکل صحیح، جن میں بہت ہی قابل ذکر جو ہے وہ ڈی ایف ملا کی تصنیف کردہ کتاب ہے محمد اللہ۔ جی بالکل۔ اس میں بھی ان تمام موضوعات کو ڈسکس کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی 1300-1400 سال میں مختلف علماء نے اس بارے میں کافی کچھ میٹیریل جو ہے وہ ہم تک پہنچایا ہے، بالکل۔ لیکن اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو قانون رائج ہے اس کو کہتے ہیں مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، جو 1961 میں جو متعارف کرایا گیا تھا، تاکہ باقی قوانین کو باقاعدہ ایک منضبط کر کے ایک سنگل فارم میں پیش کیا جائے، تاکہ لوگ اپنے مسائل کا حل فوری طور پر ان سے ڈھونڈ سکیں۔ بالکل صحیح ہے۔ خان صاحب اس میں کون کون سے موضوع آتے ہیں؟ اس میں چند ایک موضوع انہوں نے خاص طور سے بیان کیے گئے۔ ویسے تو ایک بہت وسیع فیلڈ ہے جس کے لیے فقہ کی بے شمار کتابیں موجود ہیں، لیکن جو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 ہے، اس میں 13 سیکشنز ہیں، 13 دفعات ہیں، جس میں فیملی میٹرز کے مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کیا گیا ہے، جن میں خاص طور پر رجسٹریشن آف میرج ہے، پولیگیمی ہے، ڈاور ہے، ڈاوری آرٹیکلز ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی مینٹیننس وغیرہ کہ کس طرح اس عورتوں کو بچوں کو ان کا جو نان و نفقہ وغیرہ دیا جائے گا۔ جی جی، یعنی کہ اس اپنے اندر یہ ایک بہت وسیع کہہ لیں کہ علم ہے، اور بہت وسیع ایک چیپٹر ہے۔ تو خان صاحب آج اسپیسیفکلی ہم لوگ چونکہ بات کرنے جا رہے ہیں، میری جو آج اسپیشلی عوام کی بھی یہ خواہش تھی، میرے ویورز کی بھی، میرے کچھ فرینڈس نے بھی یہ ڈیمانڈ کی تھی، اور آپ سے بھی میری اس بارے میں بات ہوئی تھی، جو مین چیز آج ہماری ہے وہ ہم لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ رجسٹریشن آف میرجز اور ڈسولیوشن آف میرجز، یہ دو ٹاپک ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے کا عالمی ہیں۔ بہت دکھ کی بات ہے، لیکن یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو آپ ہمیں اس بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آج تھوڑا سا بتائیں گے، بریف کریں گے کہ رجسٹریشن آف میرجز کے لاز جو ہیں، اسپیسیفک لاز جو ہیں وہ ہمیں بتائیں گے، اور اسٹیچوٹ لا جو ہیں وہ بھی آپ ہمیں بتائیں گے، اور جو اس کے علاوہ ڈسولیوشن جو کہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے، لیکن ہماری عدالتیں بھری ہوتی ہیں ہر روز، تو وہ آپ نے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں الیبوریٹ کرنا ہے۔ میں اس بارے میں عرض کر دیتا ہوں جی کہ سیکشن 5 ہے جی مسلم فیملی لا آرڈیننس کی، جو کہ مسلم میرج رجسٹریشن کے لیے اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ کس طرح اس کو قانونی شکل دی۔ ویسے تو آغاز اسلام سے ہی یہ دین اسلام میں یہ چیز رائج ہے، مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی باقاعدہ تعلیمات دی گئی ہیں، اور جس کے لیے میں مختصر یہ عرض کر دوں گا کہ کوئی بھی بالغ مرد اور عورت جو کہ شادی کے قابل ہوں، شریعت کے مطابق جو شریعت کے قوانین ہیں، احکامات ہیں، اس کے مطابق ایک مسلمان مرد دوسری مسلمان عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے ایجاب و قبول۔
جی یعنی ایک طرف سے ایجاب ہو یعنی آفر ہو، جس طرح عام جو ہمارے انگریزی قانون میں بھی جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، ہمارے کامرس کی لینگویج میں سے کنسیڈریشن بھی جی کانٹریکٹ یعنی عقد بھی اسے کہہ دیتے ہیں، یا کنسنٹ آف بوتھ پارٹیز. میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے لیے یہ ضروری چیز ہوتا ہے کہ کمپیٹنٹ پارٹیز ہوں اور پروپوزل ہو، ایکسیپٹنس ہو، اور پھر اس کے بارے میں پریزنس آف وٹنسز ہو، اور کسی حد تک یہ جہیز وغیرہ کا بھی یا حق مہر کا تعین بھی اس میں کیا جاتا ہے. اس میں دین اسلام میں کوئی خاص فگر نہیں بتایا گیا کہ کتنا کم از کم ہونا چاہیے یا کتنا زیادہ ہونا چاہیے. یہ پارٹیز کے آپس میں کنسنسس پر مبنی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس میں رجسٹریشن کے لیے کوئی اسپیسیفک لا آپ مینشن کریں گے؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے لیے لازمی ہے کہ جو رجسٹریشن آف میرج کی دفعہ 5 ہے، اس کے تحت جو حکومت یونین کونسل اس کے ذریعے جی جو علاقے کی جو یونین کونسل ہوتی ہے وہ ایک شخص کو مقرر کرتی ہے جو کہ ان چیزوں کا ریکارڈ رکھتا ہے. اس کو ہم نکاح رجسٹرار کہتے ہیں. نکاح رجسٹرار کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے جس میں یعنی اس کو باقاعدہ لائسنس دیا جاتا ہے. ایک وارڈ میں ایک سے زیادہ نکاح رجسٹرار نہیں ہو سکتے. نکاح رجسٹرار جو ہوتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ تمام کالم جو نکاح نامہ ایک باقاعدہ ایک پرسکرائب فارم ہے، اس کے تمام کالم نہایت ہی احتیاط سے اور پوری دانش مندی کے ساتھ ان کو فل کرے، کیونکہ اس سے بعد میں بہت ہی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور لوگوں کی پرائیویٹ اور فیملی جو ہوتی ہے لائف وہ تباہ ہو کر رہ جاتی ہے. اس لیے نکاح رجسٹرار کے لیے باقاعدہ قانون میں سختی رکھی گئی ہے کہ اگر وہ